بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بسمی سبحانہ۔ ماہ رجب کا مہینہ سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آج پہلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ علی علیہ السلام کا اسلام اور ایمان۔ یہ حقیقت کے خلاف ہے کہ علی علیہ السلام کم عمری میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ علی علیہ السلام اس وقت سے اسلام اور ایمان پہ ہیں جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی صورت میں تھے، اور میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کا نور پاک سلموں اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا صلب عبد المطلب میں آیا، پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے علی علیہ السلام اس دنیا میں متولد ہوئے، تشریف لائے۔ لہٰذا اس شجرہ طیبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کے آباء و اجداد آدم علیہ السلام تک سارے کے سارے دین حق پر ہیں، مومن و موحد ہیں، پاک ہیں، جانثار اور فداکار بھائی۔ دعوت اسلام کے آغاز سے ہی علی علیہ السلام کی جانثاری اور فداکاری کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں علی علیہ السلام نے اٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت و نبوت دعوت حق کی حمایت کر کے وسیع و جانشینی کا منصب عملی طور پر سنبھال لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مقام پر، ہر جگہ سائے کے طور پر رہے۔ شیب ابی طالب ہو یا مکہ و طائف، علی علیہ السلام ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنوں، مشرکوں کے خلاف ڈھال کے طور پر سامنے آئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی علیہ السلام کو سلانا شروع کر دیا، تاکہ اگر مشرکین حملہ آور بھی ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں، ابو طالب کے بیٹے قربان ہو جائیں۔ کفار و مشرکین کی ریشہ دوانیاں جب اس حد تک بڑھ گئیں کہ انہوں نے ایکا کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، وحی الہی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ارادوں سے مطلع کر دیا اور آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ان گنت لامحدود طریقے تھے، مگر اللہ نے کون سا طریقہ استعمال کیا؟ وہی طریقہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام استعمال کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر جناب ابو طالب علیہ السلام کی سیرت و سنت کے مطابق علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سونے کا حکم دیا اور خود ہجرت کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی علیہ السلام کو وہ امانتیں، وہ ذمہ داریاں، وہ مسئولیت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی مکہ میں سونپی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا پر علی علیہ السلام کو بستر پہ سونے کا حکم دیا۔ علی علیہ السلام نے اس بستر پہ، جس بستر پہ حملہ یقینی تھا، اللہ نے خبر دی تھی کہ آج اس بستر پہ حملہ ہو جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے۔ اس یقینی خبر قتل کے ہوتے ہوئے علی علیہ السلام نے اس بستر پہ محو استراحت ہو گئے۔ نہ سونے والے علی نے سو کر یہ بتا دیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میں کائنات کا شجاع ترین شیر خدا ہوں، حیدر کرار ہوں، غیر فرار ہوں،
موت سے نہ ڈرنے والا ہوں، میں اسد اللہ ہوں۔ یقیناً علی علیہ السلام نے اپنی سیرت و کردار سے، اپنی جرت و گفتار سے، اپنی قوت و ذوالفقار سے، اپنی قوت یقین و ایمان سے یہ ثابت کر دیا کہ بس علی ہی علی ہیں اور کوئی علی علیہ السلام نہیں ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حقیقی معرفت علی علیہ السلام سے سرفراز فرمائے، آمین۔ یہاں ایک جملہ عرض خدمت ہے کہ اگر لوگ علی علیہ السلام کو پہچان جاتے، ان کی حقیقی معرفت حاصل کر لیتے، دین خدا، علم و حکمت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد ائمہ طاہرین علیہ السلام سے لیتے، تو آج دنیا پرسکون ہوتی، ہر طرف دین خدا ہوتا، نظام عدل ہوتا، کسی پہ کوئی ظلم و بربریت نہ ہوتی، نہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ ہوتا، نہ جنازہ حسن علیہ السلام پر تیر لگتے، نہ کربلا کا عظیم سانحہ رونما ہوتا، نہ خاندان رسالت و نبوت و امامت کے گھروں میں گریہ و ماتم ہوتا۔ پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوتا، ایک ہی مذہب ہوتا اور وہ دین خدا ہوتا۔ صرف اور صرف خدا کا قانون عدل ہوتا، اسلام ہی اسلام ہوتا، یہ دنیا جنت کا نمونہ ہوتی، مگر ابواب العلم اور قرآن کو پس پوش ڈال دیا گیا اور ظلم و بربریت کا دورہ ہو گیا۔ باب العلم و حکمت پہ بھی حملہ ہو گیا، اس باب کو بھی جلایا گیا۔ باب العلم حکمت کو جھٹلایا گیا، اس باب سے علم و حکمت کے بجائے اپنی خواہشات اور وہ مانگا جانے لگا جس کا وعدہ پروردگار عالم نے کر رکھا ہے اور جس کے ذرائع خدا نے بتا دیے ہیں۔ یہ ہے وہ ظلم جو ہم نے اپنے ساتھ بھی کیے اور خاندان عصمت و طہارت، خاندان رسالت و نبوت و امامت، خاندان علم و حکمت کے ساتھ روا رکھے، اور آج بھی یہ کام جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم اور شعور و ادراک عطا فرمائے تاکہ ہم ولایت و امامت کو صحیح درک کر پائیں اور دین خدا سے مستفید ہوں۔ الہی آمین بحق علی علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد